السلام علیکم۔ حیض اس خون کو کہتے ہیں جو بالغ لڑکی یا عورت کو بچہ دانی سے آتا ہے۔ اس کے آنے کا کم از کم وقت 3 دن 3 رات اور زیادہ سے زیادہ وقت 10 دن 10 رات ہے۔ اگر کسی عورت کو اس سے زیادہ دن تک خون آتا رہے تو اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد عورت کو جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ نفاس کی مدت 40 دن ہے۔ اگر کسی عورت کو 3 دن خون آیا لیکن راتیں 3 سے کم تھیں کہ خون آنا بند ہو گیا تو یہ استحاضہ ہے، حیض نہیں ہے۔ حمل کے دنوں میں یا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آئے وہ استحاضہ ہے، حیض نہیں ہے۔ استحاضہ کے دوران نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا فرض ہے۔ حیض اور نفاس والی عورت کو روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر کسی عورت نے روزہ رکھا، اسے حیض آنے کا احساس ہوا لیکن خون نہیں آیا، اس نے روزہ افطار کر لیا، اس کا روزہ صحیح ہے اور اس پر نہ تو قضا لگے گی اور نہ کفارہ۔ اگر کسی عورت نے روزہ رکھا اور آدھا روزہ گزرنے کے بعد اسے حیض آ گیا تو وہ روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ پاک ہو جانے کے بعد وہ قضا روزہ رکھے گی۔ اگر نفل روزہ رکھا اور اس کے دوران حیض آ گیا تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا روزہ رکھنا ہوگا۔ حیض سے پاک ہو جانے کے بعد عورت روزے رکھے گی۔ جو روزے رہ گئے ہیں ان کے بدلے وہ قضا روزے رکھے گی۔ جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کی قضا لازم نہیں۔ اگر کوئی عورت دن کے وقت پاک ہوئی تو وہ غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھائے پیے گی، یہ اس کا روزہ نہیں کہلائے گا اور وہ اس روزے کے بدلے قضا روزہ رکھے گی۔ اگر کوئی عورت صبح کے بعد یعنی دن کے وقت پاک ہوئی تو وہ اس دن روزے کی نیت نہیں کرے گی۔ وہ روزے داروں کی طرح افطار تک کچھ نہیں کھائے گی اور نہ ہی پیے گی۔ اگر کوئی عورت رات کے وقت حیض سے پاک ہوئی اور اسے استحاضہ کا خون نہیں بلکہ حیض کا خون آتا رہا تو پاک ہونے کے بعد وہ صبح کا روزہ رکھے گی جیسا کہ پاک عورت پر فرض ہے۔ اگر کسی عورت کو 10 دن سے کم دن حیض کا خون آیا اور وہ پاک ہو گئی اور اس کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ رات کو غسل کر لے تو ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی نیت کر لے اور روزہ رکھے۔ وہ غسل رات کو پاک ہونے کے بعد بھی کر سکتی ہے اور اگر وقت کم ہے تو اگلے دن روزے کی حالت میں غسل کر لے۔ اگر رات کو پاک ہونے کے بعد اتنا وقت نہیں کہ وہ غسل کر سکے تو وہ روزہ نہیں رکھے گی، لیکن دن کو روزے داروں کی طرح کچھ کھائے پیے گی نہیں۔ اس پر لازم ہے کہ اس روزے کے بدلے قضا روزہ رکھے۔ اگر کوئی عورت کفارے کے روزے رکھ رہی تھی اور حیض آنے کی وجہ سے کچھ روزے چھوٹ گئے تو پاکی حاصل کرتے ہی باقی کے روزے رکھنا شروع کر دے اور اس طرح کفارے کے روزے پورے کر لے۔ اس بات کا خیال رہے کہ پاکی حاصل کرنے کے بعد یعنی ماہواری ختم ہونے کے بعد کسی دن روزے کا ناغہ نہیں کرنا بلکہ لگاتار کفارے کے روزے رکھنے ہیں۔ اگر ایک بھی کفارے کا روزہ پاکی کی حالت میں چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ شروع سے کفارے کے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ حاملہ عورت کو اجازت ہے کہ وہ روزے نہ رکھے۔ جب وہ بچے کی پیدائش کے بعد صحت مند ہو جائے تو چھوڑے ہوئے روزوں کے بدلے قضا روزے رکھے گی۔ اگر کوئی حاملہ عورت اپنی صحت کی وجہ سے یا اپنے بچے کی صحت کی وجہ سے روزہ توڑ دیتی ہے تو روزہ توڑنا جائز ہے۔ ایسے میں وہ قضا ادا کرے گی، کفارہ نہیں دینا۔ اگر کوئی عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے لیکن بعد میں قضا روزے رکھے گی۔ اگر اس عورت کی جگہ بچے کو دودھ پلانے کا کوئی اور انتظام ہو سکتا تھا تو اس عورت پر روزے رکھنا لازم ہے۔ ایسے میں روزے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی عورت کو نفاس کا خون 40 دن سے پہلے بند ہو جائے اور وہ پاک ہو جائے تو وہ روزے اسی طرح رکھے گی جس طرح دوسری پاک عورتیں رکھتی ہیں، یعنی اب اسے روزے چھوڑنے اور قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قضا روزہ رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ کسی مہینے میں رکھنا ہوتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ روزہ ان دنوں میں نہ رکھا جائے کہ جن میں روزہ رکھنا منع ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔